बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द वन लाइनर एमसीक्यूज़। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और हम इसमें जो है वन लाइनर एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट 100। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में कब आई? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में आई। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो वो न्यूयॉर्क में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु कॉइन्ड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का नाम किसने जो है वो पेश किया था? तो वो एफ.डी. रॉजवेल्ट थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वो कॉइन किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यूएनओ हैज़ डैश मेंबर नेशंस। यूएनओ की कितनी नेशंस जो हैं वो मेंबर हैं? तो यूएनओ की करंटली 193 नेशंस जो हैं वो मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर। मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, जो टोटल मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका तादाद कितना है? तो उनका तादाद है 15। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ आर। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके नाम क्या हैं? तो वो हैं चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। ये परमानेंट मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ टेम्पररी मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। जो यूएन सिक्योरिटी के टेम्पररी मेंबर्स होते हैं उनका तादाद कितना होता है? तो उनका तादाद होता है 10। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। ये जो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कितने अरसे के लिए इलेक्ट होते हैं? तो उनका अरसा होता है 2 साल। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जिसे ICJ भी कहा जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो वो हैग नीदरलैंड्स में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर वाक़ है? कौन से मुल्क में? तो वो टोक्यो जापान में वाक़ है यानी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम अगर एब्रीवेशन में देखते हैं तो वो ILO के नाम से आती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़ है? तो वो लंदन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर मौजूद है? तो वो वियना में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन। जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़ है? तो वो ब्रसेल्स में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिसे हम सार्क कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो काठमांडू में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? तो वो जकार्ता में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। जो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट है उसका हेडक्वार्टर कौन से मुल्क में मौजूद है? तो वो तेहरान में मौजूद है, तेहरान जो कि ईरान का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। जो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान में मौजूद है। सॉरी, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 17, तो इसके लिए माजरत। क्वेश्चन नंबर 18 है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO का हेडक्वार्टर कहाँ पर
موجود ہے تو وہ بھی تہران میں موجود ہے، جو کہ ایران کا کیپٹل ہے۔ کوسچن نمبر 19 ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جسے ہم SCO کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر شنگھائی میں موجود ہے، اور شنگھائی چائنا کا جو ہے وہ سٹی ہے۔ کوسچن نمبر 20 ہے، آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپلوئٹنگ کنٹریز ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، جو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر موجود ہے؟ تو وہ ویانا میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 21 ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی کہ OIC، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ جدہ میں موجود ہے، جو کہ 1969 میں بنائی گئی تھی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ آلموسٹ ہر ٹیسٹ میں اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ پیش آتے ہی آتے ہیں، ایگزامینر ایسے سوال لازمی پوچھتا ہے۔ کوسچن نمبر 22 ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر ہے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ برلن میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 24 ہے، ریڈ کراس ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، ریڈ کراس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر موجود ہے؟ تو وہ جنیوا میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 25 ہے، عرب لیگ ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، عرب لیگ ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ کائرو میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 26 ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جسے ہم WTO کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ تو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے جنیوا میں۔ کوسچن نمبر 27 ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کون سے شہر میں موجود ہے؟ تو وہ منیلا میں موجود ہے۔ منیلا فلپائنس کا جو ہے وہ ایک شہر ہے۔ کوسچن نمبر 28 ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریڈی آرگنائزیشن جسے ہم نیٹو کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر کون سے شہر میں ہے یا کون سے ملک میں ہے؟ تو وہ بریوسلز میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 29 ہے، انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن جسے ہم انٹرپول کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو یہ لیون فرانس میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 30 ہے، کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس CIS ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، کامن ویلتھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ منسک میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 31 ہے، آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، جو ہیڈ کوارٹر ہے آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کا وہ موجود ہے ایڈیس ابابا ایتھوپیا میں۔ کوسچن نمبر 32 ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، جو فوڈ اور ایگریکلچرل آرگنائزیشن ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ روم میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 33 ہے، UN ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن جسے ہم یونیسکو کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر واقع ہے؟ تو وہ پیرس میں جو ہے وہ واقع ہے۔ کوسچن نمبر 34 ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، WHO کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ جنیوا سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ کوسچن نمبر 35 ہے، انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان، انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن جسے ہم ورلڈ بینک کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ کون سے شہر میں واقع ہے؟ تو وہ واشنگٹن میں واقع ہے۔ اکثر ایسا سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ورلڈ بینک کو کیا کہا جاتا ہے یا اس کا جو ہے وہ اصل نام کیا ہے؟ تو وہ
آپ کا وہاں پہ لکھیے گا یا سلیکٹ کیجیے گا کہ انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن ہیڈ کوارٹر. کوشچن نمبر 36 ہے ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں موجود ہے. کوشچن نمبر 37 ہے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ لندن میں موجود ہے. کوشچن نمبر 38 ہے یو این انٹرنیشنل چلڈرنس ایمرجنسی فنڈ جسے ہم یونیسیف کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ نیو یارک میں موجود ہے. کوشچن نمبر 39 ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان. WTO کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ جنیوا میں موجود ہے. کوشچن نمبر 40 ہے یو این ڈیولپمنٹ پروگرام ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. جو یو این ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ نیو یارک میں موجود ہے. کوشچن نمبر 41 ہے یو این انوائرمنٹ پروگرام ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. جو یو این انوائرمنٹ پروگرام آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ نائروبی میں موجود ہے. کوشچن نمبر 42 ہے دا ہائی کمشنر فار ریفیوجیز ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. یو این کا ہائی کمشنر فار ریفیوجیز کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ بھی جنیوا میں موجود ہے. کوشچن نمبر 43 ہے یو این انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. جو یو این انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ ویانا میں موجود ہے. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن ڈیولپمنٹ ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. جو انٹرنیشنل ایسوسیشن ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ موجود ہے؟ تو وہ واشنگٹن میں موجود ہے. کوشچن نمبر 45 ہے دا انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہیڈ کوارٹر کہاں پر موجود ہے؟ تو وہ واشنگٹن میں موجود ہے. کوشچن نمبر 46 ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو ہم IMF کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ موجود ہے واشنگٹن میں. اس کے بعد ہے انٹرنیشنل سول ایویشن ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. انٹرنیشنل سول ایویشن کا ہیڈ کوارٹر مونٹریال میں موجود ہے. کوشچن نمبر 48 ہے یونیورسل پوسٹل یونین ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. یونیورسل پوسٹل یونین کا ہیڈ کوارٹر برن سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے. کوشچن نمبر 49 ہے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ان. جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں موجود ہے. کوشچن نمبر 50 ہے انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان روم. جو انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ روم میں موجود ہے. اس سوال کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. کوشچن نمبر 68 ہے اوپیک از این آرگنائزیشن آف آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز. اوپیک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کی. کوشچن نمبر 69 ہے G7 مینس. G7 کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ایک گروپ ہے 7 ویسٹرن انڈسٹریلائزیشن کنٹریز کا. کوشچن نمبر 70 ہے امان اللہ خان از دی لیڈر آف. امان اللہ خان کس کے لیڈر تھے؟ تو وہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیڈر تھے. کوشچن نمبر 71 ہے میموہن لائن از اے بارڈر بٹوین. میموہن لائن ایک بارڈر ہے، وہ کن ملکوں کے درمیان وہ بارڈر ہے؟ تو وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جو بارڈر ہے اسے ہم میموہن لائن کہیں گے. کوشچن نمبر 72 ہے نیٹو کیا ہے؟ تو نیٹو ہے اے ملٹری الائنس.
یہ ایک ملٹری الائنس ہے۔ کوشچن نمبر 73 ہے IMF اسٹینڈس فار، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ IMF اسٹینڈس فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ کوشچن نمبر 74 ہے مشہود ابیولہ از نائجیرین اپوزیشن لیڈر، مشہود ابیولہ جو ہیں وہ نائجیریا کے اپوزیشن لیڈر ہیں۔ کوشچن نمبر 75 ہے برٹش کامن ویلتھ کنسسٹ آف، جو برٹش کامن ویلتھ آرگنائزیشن ہے اس کے کتنے ممبرس ہیں، تو اس کے ممبرس ہیں 54۔ کوشچن نمبر 76 ہے ہاؤ مینی ٹائم برازیل وون دا فٹ بال ورلڈ کپ، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس طرح کے کوشچن FPSC آلموسٹ اپنی ٹیسٹ میں دیتی ہے۔ تو برازیل جو ہے وہ 5 ٹائمز فٹ بال ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹریگیولی واز دی سیکریٹری جنرل آف UN، ٹریگیولی جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل آف UN تھے، اور یہ پہلے جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل تھے UN کے۔ اور یہ جو ہے ابھی سوال بھی آیا تھا جو ٹیسٹ ہوئی تھی SPSC کی طرف سے، جو اسسٹنٹ انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن میں پوسٹ تھی BPS 16 کی، اس میں یہ سوال بھی آیا تھا۔ کوشچن نمبر 78 ہے ڈیورنڈ لائن کیم انٹو ایگزسٹنس، جو ڈیورنڈ لائن ہے وہ کب جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آئی تھی، یعنی موجودگی میں، تو وہ 1893 میں آئی تھی۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 79 G15 کیا ہے، تو یہ گروپ آف تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یعنی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان کی طرح، ان کا جو گروپ ہے انہیں G15 کہا جاتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 80 ہے میکسیکو لوکیٹڈ ان، میکسیکو کہاں پر واقع ہے؟ کوشچن نمبر 80 ہے میکسیکو لوکیٹڈ ان، میکسیکو جو ملک ہے وہ کہاں پر واقع ہے، تو وہ نارتھ امریکہ کنٹیننٹ میں واقع ہے، یا اگر یہ شہر ہے تو نارتھ امریکہ کنٹری میں واقع ہے۔ زیادہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کے لیے معذرت۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 81 G7 کیا ہے، تو یہ ایک گروپ ہے انڈسٹریلائزڈ کنٹریز کی، جہاں پہ جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، تو ان کا یہ گروپ ہے۔ کوشچن نمبر 82 ہے 1992 کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ واز ہیلڈ ان، جو 1992 کی کانفرنس ہوئی تھی انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، جو تو وہ کہاں پر ہوئی تھی، تو وہ ریو میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO کنسسٹ آف، جو اکنامک کوآپریشن ہے جسے ہم ECO کہتے ہیں، وہ اس میں جو ممبرس ہیں وہ کتنے ہیں، تو اس میں 10 ممبرس جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کوشچن نمبر 84 ہے یوتھنڈ واز دی سیکریٹری جنرل آف دی UN، یوتھنڈ جو تھے وہ بھی سیکریٹری جنرل آف UN تھے۔ کوشچن نمبر 85 ہے سن فین از دی نیم آف، سن فین کس کا نام ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے۔ کوشچن نمبر 86 ہے the largest territorial power on the earth is، تو جو the largest territorial power on the earth ہے وہ ہے رشین فیڈریشن۔ کوشچن نمبر 87 ہے بل کلنٹن از دی 42 پریزیڈنٹ آف USA، جو بل کلنٹن ہیں وہ 42 پریزیڈنٹ ہیں USA کے۔ کوشچن نمبر 88 ہے BJ حبیبی از دی پریزیڈنٹ آف دی انڈونیشیا، BJ حبیبی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں انڈونیشیا کے۔ کوشچن نمبر 89 ہے عراق انویڈڈ کویت ان، عراق نے کویت پر کب حملہ کیا تھا، تو وہ اگست 1990 میں کیا تھا۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 90 the first OIC summit was held in، جو پہلی OIC سمت ہوئی تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی، تو وہ ربت میں ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 91 ہے who was the first Asian Secretary General of the United States، جو پہلے ایشین سیکریٹری جنرل تھے یونائٹڈ نیشن کے، یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس لکھا گیا ہے تو یہ غلطی ہے، تو یہ جو ہیں وہ یوتھنٹ ہیں جو پہلے ایشین پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ نیشنز کے۔
क्वेश्चन नंबर 92 है द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पेश आए थे वो पेश आए थे 1962 में। क्वेश्चन नंबर 93 है नेटो वाज फॉर्म्ड इन। नेटो कब फॉर्म हुई थी? तो नेटो फॉर्म हुई थी 1949 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 सीटो वाज फॉर्म्ड इन। सीटो कब फॉर्म की गई थी? तो सीटो फॉर्म की गई थी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 95 है नाम वाज फॉर्म्ड इन। जो नाम एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कब जो है फॉर्म की गई थी? तो वो 1961 में फॉर्म की गई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है OIC वाज फॉर्म्ड इन। OIC जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कहते हैं वो कब जो है फॉर्म की गई थी? तो वो 1969 रब्बत में जो है फॉर्म की गई थी। उसके अलावा है 97 द सन्स ऑफ लिबर्टी वाज फॉर्म्ड इन। ये जो द सन्स ऑफ लिबर्टी है उसे कब बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था 1765 में। क्वेश्चन नंबर 98 है द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US वाज। जो पहले सेक्रेटरी थे US के वो कौन थे? तो वो जेफरसन थे। क्वेश्चन नंबर 99 है पनामा कैनाल ऑफिशियली ओपनड इन द ईयर। जो पनामा कैनाल थी वो कब खोली गई थी? तो वो 1914 में जो है वो खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR वाज assassinated इन। डॉक्टर मार्टिन लूथर को कब जो है वो कत्ल किया गया था? तो उन्हें 1968 में कत्ल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101 है टोटल मेंबर ऑफ स्टेट्स इन US इज़। US में कितनी जो है वो स्टेट्स हैं? तो US में 50 स्टेट्स हैं और उनका जो फ्लैग है उसमें जो 50 स्टार्स हैं वो इसी को शो करता है कि उनकी जो स्टेट्स हैं वो 50 है। क्वेश्चन नंबर 102 है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन। कोलंबस ने अमेरिका को कब डिस्कवर किया था? तो उन्होंने डिस्कवर किया था अगस्त 1492 में। क्वेश्चन नंबर 103 है ओबामा इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओबामा अमेरिका के कौन से नंबर पर प्रेसिडेंट थे? तो वो 44 नंबर पर जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 104 है सर ज़फ़रुल्लाह खान वाज जज ऑफ ICJ। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो थे वो जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।